الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے دوزخ کے کارندے فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کی گنتی کافر لوگوں کے لیے امتحان بنا دی ہے تاکہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ یقین پیدا کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور کتاب والے اور مومنین شک نہ کریں۔ آج ہماری سورہ المدثر کی آیہ مبارکہ نمبر 31 کا پہلا آدھا حصہ تلاوت کرنے کا اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سامعین، یہ ذرا لمبی آیت ہے، اس لیے اس کا پہلا جو تقریباً آدھا حصہ ہے وہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ کل ہماری گفتگو اس حوالہ سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم شخص کے لیے جہنم کا سامان فرمایا اور جہنم کے اندر کس انداز کے اس کی سزا اور کس انداز میں جسم کو جلایا جائے گا، جلسایا جائے گا، اس پر تفصیل سے آپ نے بات سنی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ہم نے 19 فرشتے جو ہیں وہ عذاب دینے کے لیے مقرر فرمائے۔ اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ ملائکہ کے پاس اگر انہیں صرف اپنے جسم کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو ظاہر ان کا جسم کیا ہے، نور ہے، کیونکہ پورے جو ملائکہ ہیں وہ نوری مخلوق ہیں۔ ایک اس کا ظاہر اس انداز سے کوئی مادی جسم تو ہم تصور نہیں کر سکتے، ایک ان کی جو لمبائی چوڑائی بڑائی ایک سمجھانے کے لیے جو ہے ایک ظاہر کیفیت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ ویسے تو ملائکہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور ان کے پاس قوت ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بشری شکل میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک سے بھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کثیر صحابہ سے رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے حدیث پاک جو ہے وہ روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بڑا تر و تازہ ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ بڑا تر و تازہ ہے۔ حالانکہ عرب کے اندر جو شخص آتا تھا جس کو ہم نہیں جانتے تھے، دور دراز سے آتا، اس کا چہرہ تھکاوٹ سے نظر آتا تھا، جسم تھکا ہوا ہوتا تھا، جدید دور کی سہولیات تو تھی نہیں، تو سفر کے آثار انسان کو، چاہے وہ جناب جہاز سے بھی اترے نا جی، تو سفر کے جو بہرحال اثرات ہیں وہ چہرے سے نظر آ جاتے ہیں۔ سفر ہے، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ عجیب شخص ہے، ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہمارے محلے کا بھی نہیں ہے، ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے، آیا بھی دور سے ہے، جن میں ہم میں سے کوئی شخص اسے نہیں جانتا، لیکن اتنا اس کا چہرہ تر و تازہ ہے کہ کوئی آثار سفر جو ہے نہ اس کے جسم پہ ہیں، نہ چہرے پہ ہیں، نہ اس کے بالوں پہ ہیں، اور کچھ بھی مٹی اور گرد جو ہے وہ لگی نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو سفر سارے کچے تھے، پکی سڑک تو تھی کوئی نہیں، تو مٹی پڑ کے ویسے برے حالات ہو جاتے تھے، تو ہم بڑے پریشان تھے۔ اور پھر آ کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کے آپ کے گھٹنے مبارک کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے اور آ کے سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کیا ہے، سوال کر رہے ہیں۔ پھر یا رسول اللہ یہ قیامت کب آئے گی، فرمایا اس کی میں نشانیاں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں سوالات جوابات ہو رہے ہیں۔ کہتے ہم بڑے حیران تھے، یہ کون شخص ہے، اتنے باکمال سوال کر رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جواب عطا فرما رہے ہیں اور ہم میں اس میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرا، سوالات کا وہ سیشن ختم ہوا اور وہ بس ایسے ہی چلا، تو آگے ہم نے دیکھا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ہمیں اور زیادہ حیرانی ہوئی۔ تو خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا صحابہ سے، میں جانتے ہو یہ کون تھا؟ اللہ، کہا اللہ و رسولہ عالم۔ تو ان کا ایک ہی انداز تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا، جی ہمیں کیا معلوم۔
کیا عجز و انکسار تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، سبحان اللہ، اور کیا ادب تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج لوگ حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں چتر چتر ان کی زبانیں نہیں رکتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات سامنے بیٹھی ہوتی تھی، جو علم سے بھرپور تھے، نگاہ نبوت سے، لیکن ہمیشہ ایک ہی جواب رہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے۔ تو اب ظاہر ہے اب وہ نوری مخلوق ہے، تو یہ مجسم اس انداز میں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اب پھر ان کے پاس قوت اور طاقت اللہ کی دی ہوئی اتنی ہے۔ اسرائیلیات میں روایت ملتی ہے کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف کنویں میں گرا رہے تھے، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بارگاہ خدا میں موجود تھے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل پہنچیے اور کنویں میں گرنے سے پہلے اپنے پر نیچے حضرت یوسف علیہ السلام کے کر لیجیے۔ اب پہلے آسمان اور زمین کی بلندی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا سفر ہے، اور کیا روایات میں ہے کہ وہ اس وقت چھٹے آسمان پر، ایک روایت ساتویں آسمان کی بھی، اور ایک اور دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان فاصلہ، اتنے گیپ کے ساتھ ہے۔ کہتے وہاں سے جبریل علیہ السلام، اب دیکھیں نا ایک چیز گرائی جائے ایسے کتنا ٹائم لگتا ہے، کنویں میں ایسے کسی کو گرائیں سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اس گرنے سے پہلے ابھی آپ نیچے نہیں پہنچے، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پر نیچے تھے یوسف علیہ السلام۔ یہ طاقت ہے ان کے پاس، ظاہر اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اتنی ان کے پاس طاقت ہے۔ اور پوچھا گیا کہ تمہاری کہاں تک رینج ہے؟ اگر ایک پر میں کھولوں تو زمین پوری کے لیے ڈھانپنے کے لیے میرا ایک پر ہی کافی ہے، دو پر کی بات نہیں، ایک زمین پر اور دوسرا ساتویں آسمان پر۔ تو جب یہ 19 فرشتوں کو اس پر مقرر کیا ہوگا تو کتنا اس کے لیے عذاب ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ کوئی اندازہ ہو سکتا ہے اس بات کا؟ کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے ان دوزخ والوں کے کرندے جو ہیں وہ کون بنائے ہیں؟ فرشتے ہی بنائے ہیں جو انہیں سزا دیں گے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ للذین کفروا، فرمایا جو ہم نے ان کی تعداد بتائی ہے نا جی 19، ہم نے تعداد بتائی ہے، کوئی اور باقیوں کی الگ الگ جو تعداد ہوگی، فرمایا یہ ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان بدبختوں کو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ بتا دیا، فرشتوں کی کیپیسٹی کو بھی بتا دیا، فرشتوں کی طاقت کو بھی بتا دیا، اور وہ کیا کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیا۔ پھر تعداد بتائی کہ ایک نہیں 19 فرشتے، یہ تو ایک کافر کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنوں کی کیا تعداد ہوگی، یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کیا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری مخلوق میں سے ایک فرشتے ہیں، تم تو ان کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ لوگ اللہ کو چیلنج کر دیتے، کافر اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، کئی دفعہ مسلمان بھی کچھ ایسے جملے بول دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں لوگوں کو دکھایا ہے، ہمیں بھی دکھایا ہے، کافروں کو بھی دکھایا ہے، مسلمانوں کو بھی دکھایا ہے، سب کو دکھایا ہے کہ تم تو اللہ، وہ تو اکبر ہے، وہ تو بڑی ذات ہے، اللہ کی جو پیدا کردہ مخلوق ہے نا، تم تو اس کی طاقت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایک بہت بڑا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے، اللہ نے کس سے مروا دیا تھا؟ ایک مچھر سے مروا دیا۔ مروانے کا مقصد مچھر سے نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا، دکھانا کچھ اور تھا۔
دکھانا کیا تھا؟ تاکہ میں اس کو دکھا دوں تجھے پوری طاقت اور قوت کا بڑا زام ہے اپنی ذات میں، اور اپنے آپ کو تو خدا سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو، اور میری طاقت ہے میں جس کو چاہوں جلا دوں جس کو چاہوں زندہ رکھوں۔ اللہ نے فرمایا میری مخلوق میں سے سب سے چھوٹی مخلوق اتنا سا مچھر ہے، اس نے تیری ساری طاقت کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ تو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ اسی طرح کسی کا آپ دیکھ لیں، فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا تو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چلایا گیا جو ہلکا سا پانی ہے نا، وہ پانی تیری بربادی کے لیے کافی ہے۔ اس کی سارا لاؤ لشکر، اس کی ساری حکومت ریاست، اس کی ساری بادشاہی اور اس کی جو جھوٹی ساری خدائی کے دعوے تھے، ایک لمحے میں کس میں بہا دیے؟ پانی میں بہا دیے۔ کہا یہ ہے تیری اوقات، یہ ہے تیری حیثیت۔ اللہ یہ ساری باتیں کیوں دکھاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اور اکثر کرتا رہتا ہوں کہ فکر ذکر سے افضل ہے۔ یہ فکر ہے، یہ فکر ہے کہ انسان غوطہ زن ہو جائے، ایک ایک بات پہ غوطہ زن ہو جائے اور اس کی اصل روح تک پہنچے۔ اور لکھا ہے مفسرین محدثین نے اور صوفیاء نے، ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک قرآن کا باطن ہے۔ وہ باطن کیا ہے؟ وہ یہ فکر ہے۔ ظاہر تو یہ کہہ رہا ہے فرعون پہ اغرقنا فرعون والا فرعون، ہم نے فرعون والے فرعون کو غرق کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ اور باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے جو میں نے باتیں عرض کی، یہ قرآن کا باطن ہے۔ تو فرمایا یہ ہم نے آزمائش بنا دی ہے، تعداد ہمیں کوئی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کوئی اس طرح کی تعداد بیان کرنا چاہتے ہیں، صرف کیا ان کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں کافروں کو، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ وہ جنہیں کتاب دی گئی وہ یقین کر لیں اور ایمان والے جو ہیں وہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ کافر ڈر جائے، وہ پریشان ہو جائے، اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے، ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ آگے فرمایا گیا والذین یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور ہاں کتاب والے اور جو مومنین ہیں وہ اس آزمائش کے نتیجے میں ان کے آگے وہ پھر ایک نئی بات چل جائے گی۔ اس میں ایک اہم جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہی آیا ہے کہ ایمان بڑھ جانا، نفس ایمان کے بارے میں ایک بہت بڑی بحث ہے متکلمین کے ہاں، علماء کے ہاں، کہ ایمان کیا بڑھتا ہے؟ ایمان تو ایمان ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، نفس ایمان تو ظاہر وہ ایمان ہے، ایمان کے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اس یقین کا اور زیادہ کامل ہو جانا۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک شخص مانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سارے یہ مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہر ایک کا ماننے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے، ہر ایک کا جو یقین ہے وہ مختلف ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو جناب کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ غلطی تھی، یہ میرا معاملہ تو یہ بھی معاملہ، لیکن ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اتنے کامل ایمان پہ اللہ کو مان کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہم میں سے بہت ایسے لوگ نہیں ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ سے گلہ ہوتا نہیں، کرتے ہیں گلہ، بڑی سیدھی بات ہے، یا اللہ مانگتے مانگتے کئی دفعہ لوگوں کو سنا جی پتہ نہیں کیا ہے جی ہم تو مانگ مانگ کے اور یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اچھا جی ہم نے تو وظیفے بھی بڑے کیے، ہم نے تو جی نوافل بھی بڑے بڑے، پر اللہ نے ہماری کوئی نہیں سنی۔ لہجے سے شکایت ہوتی ہے، ہاں یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، 12 مرتبہ سنا ہوگا، لیکن انہی اللہ کے بندوں میں سے ایک وہ بندہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جب دعا قبول ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہوں، جب نہیں قبول ہوتی تو زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، اب اس شخص کا نام کیا ہے؟ عظیم انسان کا نام کیا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا۔ ہم میں سے تو کوئی نہیں یہ بات کہہ سکتا، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کیٹیگری کا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ دعا قبول ہو تو خوشی ہوتی ہے، نہ قبول ہو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایک اس کیٹیگری کا نہیں ہے۔ اب ہم بھی ایمان والے، وہ بھی ایمان والے، لیکن ماننے میں فرق ہے، درجہ ہے۔ پوچھا گیا جی وہ کیا وجہ؟ ساری دنیا کی دعائیں قبول ہوں تو خوشی ہوتی ہے، یہی ہے نا جی آپ کا پیرامیٹر بھی میرا بھی،
کم از کم میرا تو بھائی یہی حال ہے، دعا قبول ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے، نہیں ہے تو تھوڑی سی مایوسی ہو جاتی ہے۔ میں تو بڑا گناہگار کمزور سا آدمی ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ لیکن ان سے پوچھا کہ آپ کی جب دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، فرمایا وجہ یہ ہے ماننے کا درجہ جو میرے پاس تو نہیں ہے، کہ جی جب قبول ہوتی ہے تو اس میں میری خواہش ہوتی ہے، جب نہیں قبول ہوتی اس میں میرے اللہ کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان کا بڑھنا، ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایمان۔ نفس ایمان ایک جیسا ہے، وہ نہیں بڑھتا، یقین آگے جو ہے وہ ہر ایک کا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ اس یقین میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہی گفتگو اگلی آیت کا حصہ آخری ہے، اس میں انشاءاللہ کل بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان یقین کے ساتھ اور کامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام